بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن مادی کرب زبیدی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار اسلامی تاریخ کے نامور بہادروں اور شاہ سواروں میں ہوتا ہے۔ وہ یمن میں آباد عرب قبیلے مزحج کی ایک شاخ بنی زبید سے تعلق رکھتے تھے۔ اسے زبیدی کہلاتے تھے۔ وہ بڑے ڈیل ڈول اور قد کاٹ کے آدمی تھے۔ تلوار چلانے اور نیزہ بازی میں بہت کم لوگ ان کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ وہ اتنے طاقتور اور شہزور تھے کہ لوگ ان کو ہزار بہادر شاہ سواروں کے برابر مانتے تھے۔ بہادر ہونے کے علاوہ وہ ایک اونچے درجے کے شاعر بھی تھے اور جوشیلی تقریریں کرنے کا فن بھی انہیں خوب آتا تھا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اتنی خوبیوں کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں ڈاکہ زنی کو اپنا پیشہ بنا رکھا تھا۔ مختلف قبیلوں پر چھاپے مارنا اور راہ جاتے قافلوں اور مسافروں کو لوٹ لینا ان کا آئے دن کا کام تھا۔ عرب میں ان کا نام دہشت کا نشان بن گیا تھا اور کمزور دل کے لوگ ان کا نام سن کر کانپ اٹھتے تھے۔ ان کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی کہ یمن کے پڑوسی ملک عرب میں انقلاب بپا ہو گیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک مکہ کے لوگوں کو اللہ کے سچے دین اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام قبول کرنے والے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، تقریباً 300 میل دور مدینہ میں۔ وہاں کے لوگوں نے جانثاری کا حق ادا کر دیا اور آخری دم تک آپ کی اطاعت اور حمایت کا عہد کیا۔ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ کافروں نے مسلمانوں کو سازشوں اور لڑائیوں کے ذریعے نقصان پہنچانے کی بار بار کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کیا، یہاں تک کہ 8 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ بھی فتح کر لیا۔ اب نہ صرف مکہ کے سب لوگ مسلمان ہو گئے بلکہ سارے عرب میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ 9 اور 10 ہجری میں نہ صرف عرب کے گوشے گوشے سے بلکہ پڑوسی ممالک سے بھی مختلف قبیلوں کے وفد دھڑا دھڑ مدینے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرنے کی عزت حاصل کی۔ وفد کے معنی ہے کسی ایک مقصد کے لیے کسی قبیلے کی طرف سے بھیجے جانے والی جماعت یا ایسے لوگ جن کو کوئی قبیلہ یا کسی مقام کے لوگ اپنے نمائندے یعنی ان کی طرف سے گفتگو کرنے والے کسی خاص مقصد کے لیے کسی حاکم یا ملک کے سربراہ کے پاس بھیجے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مختلف قبیلوں کے جو نمائندے اسلام قبول کرنے یا دین کے احکام سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے ان کو وفود کہا جاتا ہے۔ 10 ہجری میں ایک وفد یمن سے بھی مدینہ آیا۔ اس وفد میں عمرو بن معدی کرب بھی شامل تھے۔ اس وقت کے سب لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو کر وطن واپس گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمرو بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈاکہ زنی تو چھوڑ دی، لیکن ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ عرصہ ٹھہر کر دین کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہ ملا، اس لیے وطن واپس جا کر ان سے ایک بھول یا غلطی ہو گئی۔ ہوا یوں کہ یمن میں ایک شخص اسود عنسی نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور مختلف قبیلوں کے ہزاروں سادہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے فریب میں آ گئے اور اس کے ساتھ مل گئے۔ اسود عنسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے حاکموں عاملوں کو یمن سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ تاہم یمن کے ایک مسلمان مجاہد فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کو اسود عنسی کے گھر میں گھس کر اس کو قتل کر دیا، جہنم واصل کر ڈالا۔ اس واقعے کے 5 دن بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری وفات پا گئے۔ اسود عنسی کے قتل کے بعد عمرو بن معدی کرب نے ایک اور قبائلی سردار قیس بن عبد یغوث کے ساتھ مل کر یمن کے مرکزی شہر صنعاء پر قبضہ کر لیا۔ ادھر مدینہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو
خلیفہ چن لیا۔ انہوں نے ان تمام علاقوں کی طرف اسلامی لشکر بھیجے جہاں کے لوگ اسلام سے پھر گئے تھے اور اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ ان میں ایک لشکر یمن کی طرف بھی گیا۔ اس لشکر نے یمن کے مسلمان رئیسوں کے ساتھ مل کر صنعاء پر چڑھائی کی اور اسے عمرو بن مادی کرب اور قیس بن عبد یغوث سے چھین لیا۔ ان دونوں نے صنعاء سے بھاگ کر ایک اور لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کو حضرت مہاجر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کے ساتھ یمن پہنچ کر شکست دی اور عمرو بن مادی کرب اور قیس بن عبد یغوث دونوں کو گرفتار کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدینہ منورہ بھیج دیا۔ عمرو بن مادی کرب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے عمرو کو سخت ملامت کی اور فرمایا، تم کو شرم نہیں آتی کہ مارا مارا پھرتا ہے اور گرفتاری کی ذلت اٹھاتا ہے؟ اگر دین کی حمایت کرتا تو اللہ تعالیٰ تم کو بلند مرتبہ عطا کرتا۔ عمرو بن مادی کرب سخت شرمندہ ہوئے اور ندامت سے سر جھکا کر عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ، جو ہو چکا سو ہو چکا، مجھے معاف فرما دیجیے۔ اب میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتا ہوں اور سچے دل سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسلام سے منہ نہ موڑوں گا۔ قیس بن عبد یغوث نے اسی طرح اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کیا اور معافی چاہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو معاف فرما دیا۔ توبہ کے بعد حضرت عمرو بن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ایسے جانباز سپاہی بن گئے جو ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پر رکھے اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت عمرو بن مادی کرب نے شام اور ایران کی جنگوں میں بھرپور حصہ لیا۔ انہوں نے شام میں رومیوں کو اور ایران میں مجوسی آتش پرستوں یا آگ پوجنے والے جنگجوؤں کو لوہے کے چنے چبوا دیے اور کئی شاندار کارنامے سر انجام دیے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہی کرتے ہوئے اس دنیا سے شہادت کا درجہ پا کر رخصت ہوئے۔ یہاں ان کے چند جنگی کارناموں کا مختصر حال بیان کیا جاتا ہے۔ شام کی جنگوں میں یرموک کی جنگ نہایت خونریز اور شام میں لڑی جانے والی لڑائیوں میں سب سے سخت لڑائی تھی۔ قیصر روم نے مسلمانوں کے خلاف اپنی پوری طاقت اس لڑائی میں جھونک دی تھی۔ کئی لاکھ رومی فوج کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کئی گنا کم تھی، لیکن وہ اپنی ایمانی قوت کے بل پر رومیوں کے خوفناک لشکر کے ساتھ اس شان سے لڑے کہ اس کا منہ پھیر دیا۔ اسلامی لشکر میں حضرت خالد بن ولید، حضرت زرار بن ازور اور حضرت عمرو بن مادی کرب رضی اللہ عنہم جیسے بہادروں نے اکیلے بھی رومیوں پر ایسی ضربیں لگائیں کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ ایک موقع پر جب لڑائی کا تنور پوری طرح گرم تھا اور حضرت عمرو بن مادی کرب رومیوں کی لاشوں پر لاشیں گرا رہے تھے، ایک بھاری بھرکم قوی ہیکل رومی نے حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت عمرو نے اس کا وار خالی کر دیا اور اپنی تلوار کا اس پر ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ آنن فانن ہلاک ہو گیا۔ اب ایک اور رومی جنگجو ان کی طرف بڑھا، انہوں نے اس کو بھی قتل کر ڈالا۔ پھر جب رومی شکست کھا کر بھاگے تو حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے دور تک ان کا پیچھا کیا اور جو بھی ان کی تلوار یا برچھی کی زد میں آ گیا اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے خیمے کی طرف واپس آئے، گھوڑے سے اتر کر بڑے بڑے تشت منگوائے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی۔ یرموک کی لڑائی کے علاوہ حضرت عمرو بن مادی کرب قادسیہ کی خونریز جنگ میں بھی یمن کے خلاف جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے اور اپنی بہادری کی دھاک بٹھا دی۔ یہ لڑائی عراق عرب کی سب سے سخت لڑائی تھی۔ اس میں ایرانی لشکر کا سپہ سالار ایران کا ایک نامی بہادر رستم بن فرخزاد تھا۔ اس کے ساتھ تقریباً 2 لاکھ ایرانی جنگجو اور 300 جنگی ہاتھی تھے۔ اس کے مقابلے میں اسلامی فوج کی تعداد 40,000 کے لگ بھگ تھی۔ ان میں حضرت عمرو بن مادی کرب اور کئی دوسرے عرب شاہ سوار شامل تھے۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے ایرانیوں کی فوجی قوت اور جنگی تیاریوں کا حال امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ بھیجا اور ان سے مدد بھیجنے کی درخواست کی۔ اس کے جواب میں امیر المومنین نے حضرت سعد کو جو خط بھیجا
اس میں دوسری بہت سی ہدایتوں کے علاوہ یہ بھی لکھا کہ تمہارے لشکر میں مالک بن عوف، حنظلہ بن ربیعہ، طلحہ بن خویلد، عمرو بن مادی کرب رضوان اللہ علیہم اور ان جیسے دوسرے عرب شاہ سوار ایسے جانباز مجاہد ہیں جن کے دلوں میں ثواب اور جہاد کی پرزور لگن ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو اور اسی سے مدد مانگو۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے حضرت سعد نے اپنے چند نمائندے، جن میں حضرت عمرو بن مادی کرب بھی شامل تھے، شاہ ایران یزدجر کسریٰ کے پاس بھیجے اور اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، مگر اس نے یہ دعوت بڑی حقارت سے رد کر دی۔ لڑائی شروع ہوئی تو سب سے پہلے ایرانی لشکر کی طرف سے ایک نامی تیر انداز ریشمی قبا پہنے، سنہری پیٹی باندھے اور ہاتھ میں سونے کے کڑے پہنے میدان میں نکلا اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمرو بن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ نکلے۔ اس نے تیر کمان میں جوڑا اور تاک کر حضرت عمرو کو مارا، مگر وہ بال بال بچ گئے۔ اب وہ اپنا گھوڑا دوڑاتے ایرانی تیر انداز کے قریب پہنچ گئے اور پلک جھپکتے میں اس کی پیٹی میں ہاتھ ڈال کر اس کو زمین پر دے مارا۔ پھر تلوار سے اس کا سر کاٹ کر ایرانی لشکر کی طرف پھینک دیا اور اپنی فوج کی طرف منہ کر کے کہا کہ یوں لڑا کرتے ہیں۔ اسلامی لشکر کی طرف سے شاباش کے نعرے بلند ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ ہر شخص عمرو بن مادی کرب کیوں کر ہو سکتا ہے۔ جب گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے ساتھ گتھ گئیں تو حضرت عمرو بن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج کی صفوں میں چکر لگانے لگے اور مجاہدوں کو اس طرح جوش دلانے لگے، اے مجاہدو، تم لوگ تند شیر بن جاؤ اور دشمن کو بھیڑ سمجھ کر اس پر جھپٹ پڑو۔ اتنے میں ایک ایرانی نے ان کو تیر مارا جو ان کی کمان کے کونے میں لگا۔ اس پر حضرت عمرو بن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ بجلی کسی تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور اسے ایسا نیزہ مارا کہ اس کی پیٹھ کے پار نکل گیا۔ پہلے دن کی لڑائی رات کا اندھیرا پھیلنے تک جاری رہی۔ دوسرے دن بھی صبح سے لے کر شام تک گھمسان کی جنگ ہوتی رہی۔ حضرت عمرو بن مادی کرب نے ان 2 دنوں میں بے شمار ایرانیوں کو قتل کیا۔ تیسرے دن ایرانیوں نے لڑائی شروع ہوتے ہی اپنے جنگی ہاتھیوں کو اسلامی فوج کی طرف بڑھایا۔ ہاتھیوں کے دائیں بائیں ایرانی فوج کی پیدل صفیں تھیں۔ حضرت عمرو بن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو خطرے میں دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا، میں سامنے کے ہاتھی پر حملہ کرتا ہوں، تم میرے ساتھ رہنا، ورنہ عمرو بن مادی کرب مارا گیا تو پھر عمرو بن مادی کرب پیدا نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر تلوار سونت کر سامنے کے ہاتھی پر حملہ کیا، مگر ایرانیوں کی پیدل صفیں ان پر ٹوٹ پڑیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی مجاہدین بھی آگے بڑھے اور ایرانیوں کے حملے کو پوری طاقت سے روکا۔ اس وقت اتنی گرد اڑی کہ حضرت عمرو نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ مسلمان مجاہدین نے سخت لڑائی کے بعد ایرانیوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس وقت حضرت عمرو بن مادی کرب کا یہ حال تھا کہ سارا جسم خاک سے اٹا ہوا تھا اور بدن پر برچھیوں کے بے شمار زخم تھے، مگر وہ برابر تلوار چلاتے جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک ایرانی سوار برابر سے نکلا، انہوں نے اس کے گھوڑے کی دم پکڑ لی۔ اس نے بار بار گھوڑے کو دوڑانے کی کوشش کی، مگر اس زخمی حالت میں بھی حضرت عمرو کی طاقت کا یہ حال تھا کہ گھوڑا اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ آخر اس کا سوار اس کو چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ اتنے میں بہت سے تازہ دم مجاہد حضرت عمرو کی مدد کے لیے آن پہنچے اور ان سب نے مل کر ہاتھیوں پر اس انداز سے حملہ کیا کہ وہ زخمی ہو کر پیچھے کی طرف بھاگ گئے۔ تیسرے دن کی اس لڑائی میں ایرانیوں کا سپہ سالار ایک مجاہد کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایرانی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے دور تک ان کا تعاقب کیا اور بے شمار لاشیں میدان میں بچھا دیں۔ اس فتح کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے برس، بابل، کوسی اور بحر شہر کو فتح کیا اور پھر دریائے دجلہ عبور کر کے ایران کے دارالحکومت مدائن میں جا داخل ہوئے۔ شاہ ایران یزدجرد نے اپنا خزانہ سمیٹا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت عمرو بن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ ان ساری فتوحات میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ ساتھ رہے اور ہر مارکے میں بڑی شان سے لڑے۔ ایک دفعہ حضرت عمرو بن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں مدینہ منورہ آئے اور امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے جہاد کے میدان میں جو کارنامے انجام دیے تھے، ان کی بنا پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بڑے قدردان تھے۔ وہ ان سے بڑی محبت اور تپاک سے ملے
اور دیر تک ان سے باتیں کرتے رہے۔ باتوں باتوں میں جاہلیت کے زمانے کا ذکر آ گیا۔ حضرت امیر المومنین نے ان سے پوچھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے تمہیں ہر قسم کے آدمیوں سے واسطہ پڑا ہوگا، یہ تو بتاؤ تم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ بزدل، سب سے زیادہ مکار اور سب سے زیادہ بہادر کس کو پایا؟ حضرت عمرو بن معدی کرب نے عرض کیا، امیر المومنین، مجھے اپنی زندگی میں ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے۔ ان میں ایسے آدمی بھی تھے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان سے مجھے جس طرح واسطہ پڑا وہ میں عرض کرتا ہوں۔ جاہلیت کے زمانے میں یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے میری زندگی ڈاکہ زنی اور مار دھاڑ میں گزرتی تھی۔ کبھی اس قبیلے پر حملہ، کبھی اس قبیلے پر چھاپا۔ میرے خاندان کی گزر اسی طرح ہوتی تھی۔ میری بہادری، بے خوفی اور شہزوری ایسی مشہور ہو گئی تھی کہ میرا نام سن کر اکثر لوگ کانپ اٹھتے تھے اور کسی کو میرا مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ ایک دن میں ڈکیتی کے لیے گھر سے نکلا، ایک جگہ دیکھا کہ ایک گھوڑا کھڑا ہے اور اس کے قریب زمین میں نیزہ گڑا ہوا ہے، پاس ہی ایک شخص زمین پر بیٹھا ہے۔ میں لپک کر اس شخص کے قریب پہنچا اور للکار کر کہا، سنبھل جا کہ تیرا قاتل آن پہنچا۔ اس سے پوچھا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا، عمرو بن معدی کرب زبیدی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص سہم کر زمین پر گر پڑا۔ دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ امیر المومنین، یہ شخص مجھے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ بزدل نظر آیا۔ اب جسے میں نے سب سے زیادہ مکار پایا اس کا حال سنیے۔ ایک دفعہ میں کسی شکار کی تلاش میں نکلا، ایک مقام پر دیکھا کہ ایک گھوڑا کھڑا ہے، اس کے برابر زمین میں نیزہ گڑا ہے اور ایک شخص دور بیٹھا ہوا پیشاب کر رہا ہے۔ میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کے پاس جا کر بلند آواز سے کہا، سنبھل جا کہ تیرا قاتل آن پہنچا۔ اس شخص نے لاپرواہی سے کہا، کیا سچ مچ تم مجھ سے لڑو گے؟ میں، ہاں، بس یوں سمجھو کہ میری تلوار تیرا کام تمام کرنا چاہتی ہے۔ وہ، تم ہو کون؟ میں عمرو بن معدی کرب زبیدی۔ وہ، اچھا تو تم عمرو بن معدی کرب ہو، لیکن جو کچھ تم کر رہے ہو یہ بہادروں کا طریقہ نہیں۔ میں، کیوں؟ وہ، میں پیادہ ہوں اور تم سوار، اگر مرد ہو تو قسم کھاؤ کہ جب تک میں گھوڑے پر سوار ہو کر ہتھیار نہ سنبھال لوں مجھ سے نہیں لڑو گے۔ میں نے قسم کھائی کہ جب تک وہ سوار نہ ہو لے گا میں اس سے ہرگز نہ لڑوں گا۔ میرے قسم کھاتے ہی وہ شخص اٹھا اور گھوڑے کے قریب آ کر اطمینان سے زمین پر بیٹھ گیا۔ میں، یہ کیا؟ وہ، نہ میں گھوڑے پر سوار ہوں گا اور نہ میں تم سے لڑوں گا۔ اگر تم نے اپنی قسم توڑی اور مجھ پر حملہ کیا تو سارے جہاں میں عہد توڑنے والے بزدل کے لقب سے مشہور ہو جاؤ گے۔ اے امیر المومنین، میں اب مجبور ہو گیا کہ اسے چھوڑ کر اپنا راستہ لوں۔ اس شخص سے بڑھ کر مکار میں نے زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا۔ اب اس کا حال سنیے جس کی بہادری اور حوصلہ مندی کو میں زندگی بھر نہ بھلا سکوں گا۔ ایک دن میں ڈاکہ زنی کے لیے صحرا میں جا رہا تھا کہ مجھے ایک خوبصورت نوجوان نظر آیا۔ وہ گھوڑے پر سوار میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آ کر اس نے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ نوجوان، میرا نام حارث بن سعد ہے۔ میں نے کہا، ہوشیار ہو جا، تیرا قاتل آن پہنچا۔ حارث بولا، کمبخت، تم کون ہو؟ میں بولا، میں عمرو بن معدی کرب زبیدی۔ حارث بولا، وہی حقیر اور ذلیل ڈاکو، خدا کی قسم صرف یہ سمجھ کر چھوڑ رہا ہوں کہ تجھ جیسے ذلیل آدمی پر کیا ہاتھ اٹھاؤں۔ امیر المومنین، حارث کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں دل میں سخت شرمندہ ہوا، لیکن مجھے سخت غیرت بھی آئی اور میں نے گرج کر کہا، اب یہ باتیں رہنے دے اور سنبھل جا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ اب اس میدان سے ہم میں سے ایک ہی شخص زندہ بچ کر جا سکتا ہے۔ حارث بولا، میں تجھ سے پھر کہتا ہوں کہ اپنی جان بچا کر چلا جا۔ میں اس گھرانے سے ہوں جس میں سے کسی پر آج تک کوئی شخص غالب نہیں آ سکا، میں بھی ویسا ہی ہوں۔ حارث بولا، اچھا تو بتا تجھے کیا پسند ہے، پہلے میں وار کروں یا تو کرے گا؟ میں نے کہا، میں ہی حملہ کرتا ہوں، سنبھل۔ یہ کہہ کر اپنی پوری طاقت سے میں نے اس کو نیزہ مارا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا نیزہ اس کی پیٹھ توڑ کر نکل گیا ہوگا، مگر اس نے اپنے گھوڑے پر جھک کر ایسی خوبصورتی سے میرا وار خالی دیا کہ میں حیران رہ گیا۔ اب اس نے اپنے نیزے سے میرے سر کو ہلکا سا کچوکا دیا اور کہا، اے عمرو، یہ میرا پہلا وار ہے، اگر تجھ جیسے ذلیل شخص کو قتل کرنا میں اپنی ذلت نہ سمجھتا تو یہ نیزہ تیرے سر کے پار ہو گیا ہوتا۔ امیر المومنین،
یہ جملہ سن کر میں نے اپنے آپ کو اتنا حقیر محسوس کیا کہ موت زندگی سے پیاری معلوم ہونے لگی۔ میں نے بڑے جوش سے حارث پر اپنے نیزے سے دوسرا وار کیا، مگر اس نے بڑی صفائی سے یہ وار بھی خالی دیا اور بجلی کسی تیزی کے ساتھ میرے سر میں اپنے نیزے سے یہ کہہ کر کچوکا دیا، یہ دوسری مرتبہ ہے کہ تجھے چھوڑ دیا ہے۔ اب تو میں ذلت کے دریا میں غرق ہو گیا اور جھلا کر اس پر تیسرا وار کیا۔ اس دفعہ وار خالی دیتے وقت وہ گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر گر گیا۔ میں نے خیال کیا کہ بس اب یہ میرے قابو میں آ گیا، مگر دیکھتا کیا ہوں کہ وہ پلک چھپکنے کی دیر میں زمین سے اٹھ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اپنے نیزے سے میرے سر کو تیسرا کچوکا دے کر چلایا، اب یہ تیسری بار ہے کہ تجھے ذلیل سمجھ کر چھوڑا ہے۔ میں بولا، نہیں، تو مجھے قتل ہی کر ڈالتا کہ عرب کے سواروں کو میری ذلت کی خبر نہ پہنچے۔ حارث بولا، اے امراؤ، قصور 3 ہی بار معاف کیا جاتا ہے، اب چوتھی بار میں غالب آیا تو یقیناً تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ امیر المومنین، اس کی یہ بات سن کر مجھ پر ایسا خوف طاری ہوا کہ اس سے مقابلے کا خیال میرے دماغ سے بالکل نکل گیا۔ میں نے اس کی بہادری کی تعریف کی اور اپنی ہار مان لی۔ امیر المومنین، میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا بہادر اور بلند حوصلہ نہیں دیکھا۔ اس نے 3 مرتبہ مجھ پر قابو پا کر مجھے چھوڑ دیا، حالانکہ میں نے اس کی جان لینے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ حضرت عمرو بن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ کو زندگی کی جو آخری عزت اور بزرگی حاصل ہوئی وہ ان کا اس جنگ میں شریک ہونا جس نے ایران کی مجوسی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ یہ خونریز جنگ مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان 21 ہجری میں نہاوند کے مقام پر ہوئی۔ یہ لڑائی دراصل ایران کے بادشاہ کسریٰ کی آخری کوشش تھی جو اس نے مسلمانوں کو ایران سے نکالنے کے لیے کی۔ اس میں ایرانیوں کی تعداد 1.5 لاکھ تھی اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ اسلامی لشکر میں عرب کے کئی نامی بہادروں کے علاوہ حضرت عمرو بن مادی کرب بھی شامل تھے۔ دونوں فوجوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہوئی جس میں خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ دونوں اطراف کے سینکڑوں آدمی میدان جنگ میں کام آئے۔ مسلمان شہیدوں میں اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما نے اسلامی فوج کی کمان سنبھالی اور ایرانیوں پر ایسا تند و تیز حملہ کیا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمرو بن مادی کرب لڑائی میں شروع سے اخیر تک قدم جما کر لڑتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو گئے۔ ایرانیوں کی شکست کے بعد مسلمان انہیں میدان جنگ سے اٹھا کر لائے اور ان کا علاج شروع کیا، لیکن ان کا آخری وقت آن پہنچا تھا۔ نہاوند کے قریب روزہ نام کے ایک گاؤں میں وہ شہادت کا تاج پہن کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔